إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا یوم النحر قربانی کا دن ہے. الحمدللہ آج کا دن دیگر ایام سے کئی طرح سے افضل اور کئی طرح سے اعلیٰ بھی ہے. جمعے کا دن بذات خود افضل اور بذات خود اعلیٰ ہے، اور پھر جمعے کے دن یوم النحر قربانی کا دن پڑھنا یہ بھی اور اس کی فضیلت کو دوگنا کر دینے والی بات ہے، اور اس کی فضیلت کی اس کے مقام اور رتبے کو اور بڑھانے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہمارے لیے جو مقرر فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، جس سنت کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرض سمجھ کر کیا تھا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مینا کی وادی میں وہ لے کے گئے، اور قربانی کے مکمل طریقے سے جو بھی طریقے ہوتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انعام کے طور پر، فدیے کے طور پر جنت سے دمبے کو لا کر کے ذبح کروایا اور ان کے بیٹے کی حفاظت فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا، یہ اللہ عز و جل کی آزمائش تھی. اللہ رب العزت اس طرح کی آزمائشیں اپنے بندوں سے لیتا رہتا ہے. آخری لمحے تک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، میرے حکم کی فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہی تقویٰ ہے اور یہی پرہیزگاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، رب نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانور کا، اور نہ ہی لحم یعنی گوشت پہنچتا ہے. گوشت پوست اللہ تعالیٰ کے نہیں پہنچتا، لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، تمہارے دل کی وہ نیت ہے، تمہارے دل کا وہ کی فرما برداری ہے جو تم اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تقویٰ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہر عبادت مکمل طریقے سے تقویٰ ہی عبادت کا جو مقصد ہے. ہر عبادت کا مقصد، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ رکوع اور سجدے ہوں، چاہے وہ قربانیاں ہوں، چاہے کوئی بھی اطاعت و فرما برداری ہو، ان کا مقصد تقویٰ ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنانا، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں، صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی پوجا کرو، اپنے اس مالک کی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے اس مالک کی عبادت کرو، فریاد کرو اور اس کو پکارو اٹھتے بیٹھتے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو جس نے پیدا کیا. اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ.
उसी से फरियाद करो, उसी को पुकारो उठते बैठते, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाओ, ताकि मुत्तकी बन जाओ। तौहीद को अपनाना ये तकवा की सबसे पहली सीढ़ी है, बल्कि इंतहाए इबादत, बल्कि तकवा का खुलासा है, निचोड़ है कि सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार पर अल्लाह से डरने वाला वो शख्स है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझीदार नहीं बनाता है और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, सिर्फ अल्लाह के लिए सब कुछ खास करता है। वही शख्स है सबसे बड़ा मुत्तकी। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी यही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी करें और अल्लाह तबारक तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें अपने गुनाहों की छोटे बड़े, इसी का नाम तकवा है और इसी का नाम परहेजगारी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको तकवा अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और बारे इलाहा हमारे दिलों में अपना खौफ, अपना दिल और अपना खौफ और अपनी मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपनी इबादत व बंदगी करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल और उसका एहसान है जिसने हमें इस्लाम जैसी नेमत और इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई। इसकी हिफाजत करना, इसका इल्म हासिल करना, इसको सीखना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बेहतरीन अमल और सबसे अच्छा अमल खून का किराना है, कुर्बानी करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में कुर्बानी पेश करना है। ये कुर्बानी का मकसद यही है ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान और हमारे माल का इम्तिहान ले रहा है कि अब जो माल हमने तुम्हें दिया है, इस माल में जो हमारा हक है, इसमें तुम कहाँ तक इस हक को अदा करते हो। अल्लाह न करे अगर अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करने का हुक्म देता जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत वजाहत नहीं फरमाई, हजरत इब्राहीम ने समझा कि अल्लाह अजीज से अजीज तरीन कुर्बानी पसंद करना मांग रहा है तो मेरा बेटा इससे बढ़ के अजीज दुनिया में इस बुढ़ापे में कौन है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के दरबार में रख दिया कुर्बानी करने के लिए। तो आज अगर अल्लाह तबारक तआला हमसे माल की कुर्बानी मांग रहा है, ये कुर्बानी एक रम्ज है, एक अलामत है इस बात की कि बारे इलाहा हम अपने जज्बात की कुर्बानी तेरे दरबार पेश करेंगे। तेरी राहों में जो भी रुकावटें आ रही हैं, हमारे नफ्स की रुकावटें आ रही हैं, हमारा दिल कह रहा है, हम बहुत सारी रुकावटें कह रही हैं ऐसा न करो, अल्लाह की इबादत की तरफ मत जाओ, अल्लाह की बंदगी की तरफ मत जाओ। अपने ख्वाहिशात ये कह रहे हैं कि नहीं छोड़ो, चलो हम आराम करते, चलो हम सोते हैं, बहुत गर्मी है, नहीं, अल्लाह की इबादत बंदगी में जो रुकावटें बन रही हम इन सब की कुर्बानियाँ पेश करें, हम ये सबको कुर्बान कर दें, अपनी नींदों को कुर्बान कर दें, अपनी मेहनतों को, अपनी तंदुरुस्तियों को, अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि कुल, ए नबी कह दो, इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी मौत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, सब कुछ किसके लिए हैं? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास करें, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए ख़ास करें। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, यही मुतालबा है, यही मकसद, यही चीज़ है इस कुर्बानी का कि हम अल्लाह की राह में जो भी चीज़ अल्लाह को पसंद है, उसकी राह में जो चीज़ रुकावट आए, हम उन सब के रुकावटों के ऊपर छुरी उनके गर्दनों पर फेर दें। जानवर तो एक अलामत है, एक पहचान, और ये अल्लाह तबारक एक शायर है, इसको जिंदा रखना क़यामत तक के लिए हमारे ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर करार दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर करार दिया, शायर को जिंदा रखा जाए। बहुत सारे लोग हैं कि आज इसको कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत सारे मसले बयान करते हैं कि साहब कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, उनकी मदद की जाए, उनको क्या। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप ज़रा गौर करें, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने लोग गरीब थे, मिस्कीन थे, आज के ज़माने में उतने लोग गरीब और मिस्कीन हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। भूखे रहते थे लोग। हज़रत अबू हुरैरा खजूर चाट करके रोडों पे, सड़कों के ऊपर बैठे रहते थे। अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे खंदक में 3-3 पत्थर बांधे थे अपने पेटों पर, कितनी गुर्बत थी। लेकिन आपने शार के बदले उन गरीबों को कुर्बानी का जब मौसम आया, ये नहीं कहा कि लोगों, मालदारों, उन्हें पैसे दे दो, कुर्बानी मत करो। सोचो जरा, ये कितना बड़ा धोखा है जो शैतान आज लोगों को दे रहा है। और ये मुसलमान बने हुए शयातीन खबीस, हमारी सफ़ों में मुनाफिकीन, लिबरल टाइप के लोग मरदूद, जो इस शार को खत्म करना चाह रहे हैं। सदका फितर का वक्त आता है, वहां भी यही खबासतें चलती हैं।
بہترین سے بہترین گاڑیاں خریدتے ہیں، اس وقت غریب نہیں یاد آتے. 70-80 ہزار کے موبائل ان کے جیبوں میں ہوتے ہیں خریدتے وقت، اس وقت غریب یاد نہیں آتے. اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے کھانے پر خود کھاتے ہیں، اس وقت ان کو غریب نہیں یاد آتے. جب اللہ کی عبادت کی بات آتی ہے، اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرنے کی بات آتی ہے، تو ان خبیثوں کو غریب اور مسکین اور یہ 10,000 5,000 کے لوگ یاد آتے ہیں. اور مختلف انداز سے لوگوں کو بہکانے کی اور بڑے انسانیت کے بڑے وحی خواہ اور بڑے چاہت والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، پوری دنیا لوٹ کر کے. یہ خبیث اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے کچھ اس طرح لبرل قسم کے مسلمان ہیں. تو یہ نہ کہا کیا جائے، اللہ کا جو شعار ہے، کل کو بہت ساری چیزیں لوگ نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر کے اسلام سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس شعار کو زندہ رکھنا چاہیے. دوسری بات کیا ہے کہ جو لوگ چاہے وہ کوئی بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں جو روڑے ڈالتے ہیں، اللہ کے راہوں میں چلنے سے جو روکتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، غیر مسلم جو بھی ہوں، مختلف انداز سے جن کو اللہ نے وقتی طور پر حکومتیں دی ہوئی ہیں، بہت ساری حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، ولا نہیں کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. یہ شیاطین ہے خبیث، یہ شیاطین ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنے کے بھی نہیں ہیں. اس طرح کی حرکتیں کر کے اللہ رب العزت انہیں ہلاک و برباد فرمائے. اللہ کی راہوں میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نسلوں کو برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے دین کو سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں. کیونکہ جہالت یہ بہت بڑا جہالت جو ہے یہ یوں سمجھیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی سزا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کر کے اس کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی جائے. علم کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی. مسلمان مٹی بٹورنے کے لیے اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا ہے کہ بلڈنگیں بنائے، بہت بڑے بڑے وہ بنائے، فلاں بنائے، مل جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن مسلمان کے وجود کا مقصد، اللہ نے اسے مسلمان اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے. وہ جہاز بھی اڑاتا ہے، جہاز میں بھی بیٹھتا ہے، پلین میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ اچھی سے اچھی غذائیں کھاتا ہے، بسم اللہ کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ کرتا ہے. اللہ نے دولت دینے کا مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو دولت دی اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیں نا، بلکہ آپ کو اللہ نے اگر نوازا ہے تو آپ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. آپ کو اور مطیع ہونا چاہیے اور فرما بردار ہونا چاہیے. اور دکھاوا اور ریاکاری ہرگز دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لاکھوں کے کروڑوں کے شو کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں. اس کے لیے چائے پارٹی ہوتی ہے، کھانے کی پارٹی ہوتی ہے، دیکھو ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا، ہم نے اتنے بکرے کیے، ہم نے بلا کیے، ہم نے ڈکا کیے. یہ تمام سب کی عبادتیں بیکار ہیں، ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جس عبادت کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. اس عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. عبادت یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی عبادتیں، قربانیاں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے عبادت کرے، اس کے روئیں کے برابر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، للہیت، اخلاص، خلوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ہونا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعے کا دن ہے، آج کے دن عید بھی آئی ہے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی نے اگر عید کی نماز جمعے کے دن پڑھ لی تو اس کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. ہاں ظہر وہ پڑھے، لیکن اگر جمعے کی نماز قائم ہوتی ہے تو 2 رکعت نماز جمعے کا جو ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن جو امام ہے، جو مسجد کا، وہ لوگ اپنا مسجد کے اندر قائم کریں گے. عوام اگر آنا چاہے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. بہرحال یہ مسئلہ تھا، ہم نے عید کے خطبے میں آپ حضرات کو میں نے بتا بھی دیا تھا. اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ جمعے کے دن آ رہے ہیں اور امام خطیب خطبہ دے رہا ہے، تو اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں. ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں، انہیں نہیں علم ہوگا بیچاروں کو، وہ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. امام خطیب وہ سوچتے ہیں کہ خطبے کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بلکہ دوران خطبہ ایک شخص آئے اور انہوں نے وہ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا قم هل صلیت 2 رکعتین، تم نے پڑھی 2 رکعت؟ اس نے کہا نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، مسجد کا حق ہے. تو بغیر نماز 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد کے اندر ایسے نہ بیٹھا کریں کبھی بھی، بھلے امام خطبہ دے رہا ہو.
آپ آئیں تو ہلکی نمازیں پڑھ کر کے بیٹھیں. یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ حاصل کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقال عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.